السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں دانیال حسن چغتائی، آپ کا ہوسٹ دانیال حسن پروڈکشن پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسے تو ہم اپنے چینل پر کہانیاں اپلوڈ کیا کرتے ہیں، لیکن موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر آج ہم ایک خصوصی ویڈیو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور سیلاب کے متاثرین کی مدد کے حوالے سے بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت 75% جو رقبہ ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف تصویریں گردش کر رہی ہیں جن کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ علاقہ جس کو سرخ کر کے دکھایا گیا ہے وہ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کی زد میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور پاکستان کے اندر جو اس وقت تباہی پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، کیونکہ یہ جو سیلاب اور تباہ کاریاں ہوتی ہیں یہ قدرت کی ناراضگی کا ایک شاخسانہ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اجتماعی طور پہ توبہ استغفار کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور مجھ سمیت ہر شخص وہ چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں ہے، کوئی اگر تھوڑی مدد کر سکتا ہے، زیادہ مدد کر سکتا ہے، اس کو سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جلد از جلد ان نقصانات سے نبرد آزما ہو سکیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آفات ہوتی ہیں، زلزلے ہیں، بارشیں ہیں، یا جو سیلاب ہے یا اور بھی کسی قسم کی جو ہمارے پاس یہ آفات آتی ہیں، یہ سماوی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہیں۔ اس آزمائش کے موقع پر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس شخص کا کیا رد عمل ہے، کون ان کے لیے رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، کون سنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر الخدمات، شیپا اور دیگر سماجی اور جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی لوگ ہیں وہ انفرادی طور پہ بھی لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ جلد از جلد پاکستان کے عوام اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوسری جو صورتحال ہے، اس وقت پاکستان کے 3 صوبے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ صوبہ سندھ، بہت زیادہ تباہی کی وہاں پر صورتحال ہے۔ اسی طرح جنوبی پنجاب کا علاقہ جو پنجاب کا ایک پسماندہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی تباہی بہت زیادہ ہے۔ ڈیجی خان، مظفر گڑھ، توسا، اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ تباہی پھیل چکی ہے، جبکہ ملتان کے لیے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ دریائے چناب اور باقی بھی یہاں سے ریلیں گزرنے کا امکان ہے۔ مزید بارشوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم نے اس سے قبل بھی آفات کی صورت میں یکجہتی اور اتفاق کا مظاہرہ کیا، چاہے وہ 1935 کا زلزلہ ہو، 2005 کا تباہ کن زلزلہ ہو یا 2010 کے اندر آنے والا سیلاب ہو۔ لیکن معزز ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے سامنے وہ تباہی کی صورتحال کہیں زیادہ ہے۔ پہلے کچھ خاص علاقوں کے اندر تباہی ہوتی تھی، لیکن اس بار جو تباہی پھیلی ہے وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہے۔ تو ہمیں باحثیت مجموعی قوم اکٹھے ہو کر اس تباہی سے نبرد آزما ہونا ہے۔ یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں، یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں، بلکہ یہ وقت اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے انفرادی اور اجتماعی طور پر مل کر ان کی تباہ کاریوں سے نبرد آزما ہونا ہے۔ عوام کا جذبہ قابل قدر ہے۔ شہر شہر، گلی کریا کریا، گلی گلی آپ کو ریلیف کیمپ لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی اسی طرح نظر آتے ہیں کہ لوگ اپنے گھریلو سامان جو ضرورت سے زائد ہے وہ ان کے لیے بھجوا رہے ہیں۔ ابھی کل جو 5 بھائیوں کا جو ثانیہ ہوا کہ وہ مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن مدد تک کوئی نہیں پہنچی۔ سراج الحق صاحب کا ایک بیان نظر سے گزرا کہ انہوں نے مختلف عمائدین سے حکومتی سطح پر کوشش کی کہ ان کو بچایا جا سکے، لیکن ان کی شاید زندگی اتنی تھی یا یہ ہماری بے حسی کا شاخسانہ ہے کہ وہ 5 بھائی جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ تو اب
ہمارا جو اس وقت تباہی کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، عوام کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، عوام کوشش کر رہی ہے اور ترقی، یہ جو تباہی ہے اس کو کافی حد تک کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی بھی پورے عروج پر ہے، سوات ہے، اسی طرح دیگر علاقے ہیں، بارشیں بھی آ رہی ہیں۔ تو میں اپنی بات کا اختتام ان چیزوں پر کروں گا کہ ایک تو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا ہمارے جن بھائیوں پر تباہی پھیل چکی ہے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ اس سلسلہ میں طلباء تنظیمیں، سماجی تنظیمیں اور ویلفیئر کی تنظیموں کو بڑھ چڑھ کر آگے آنا چاہیے تاکہ جو ہمارے تباہی پھیل چکی ہے اس سے ہم جلد از جلد نبرد آزما ہوں۔ فصلیں برباد ہو چکی ہیں، غذائی بحران آنے کا اندیشہ ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے۔ جتنی سیلاب کی تباہ کاریاں ہو چکی وہ تو ہو چکی، اب ہمیں مجموعی طور پہ بحیثیت مجموعی مل کر ایک قوم کے طور پہ کام کرنا ہوگا تاکہ ہم اس سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں ان سے بھی نبرد آزما ہوں اور دوبارہ اپنا انفراسٹرکچر کھڑا کر سکیں۔ میری بات بس یہی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ والسلام۔